تل ابیب اور دوسری سٹیز کے اندر جو ہے وہ خود اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور نیتن یاہو سے بار بار جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ایک صحافی نے اسی کو سامنے رکھ کے ایک صحافی نے سوال کیا نیتن یاہو سے کہ آپ جو ہے وہ پبلک استعفیٰ مانگ رہی ہے آپ سے, آپ ہی کی جو رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ نے کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ تو کہہ رہا ہے میں کیوں استعفیٰ دوں, حماس استعفیٰ دیں. مطلب وہ انسان جو ہے وہ اتنا مینٹلی خود بھی ڈپریشن کا شکار ہے اور ڈسٹرب ہے, اور بالکل باولوں والی باتیں وہ کر رہا ہے کہ حماس استعفیٰ دے. ایک پارٹی کو آپ نے کبھی بھی سیاسی طور کے اوپر آنے ہی نہیں دیا, بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, کبھی آنے نہیں دیا اور کبھی بھی رول ہی نہیں کرنے دیا. آپ ان سے کس چیز کا استعفیٰ مانگیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں بات ہوئی ہے نا, اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو ان کی حماس سے ان کو ایشو کیوں ہے؟ ان کو حماس سے ایشو اس لیے ہے کیونکہ وہ الفتح کی طرح جو ہے نا اپنے آپ سودے بازی نہیں کریں گے, ان کا کہنا نہیں مانیں گے. بیسکلی ان کو یہ لگا کہ بھائی ان کے ساتھ ہم اپنی منمانی کرنے ڈیلنگ بالکل ہاں یہ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. تو یہی وجہ ہے, اور یہ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے نا باقی کنٹریز کے اندر جو لیڈرز ہیں, ایسے ہی لیڈرز اتنی سارے لائک پوری ہسٹری ہے. یہ تو آج کی بات ہے, بالکل ایسی, اکثر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا لیڈرز نے اپنے اسٹیٹ کو سیکریفائز کیا ہے تاکہ وہ ان کی گڈ بکس میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ ان سے پروٹیکشن لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام تو ان کو سپورٹ نہیں کرے گی, تو ہم سپورٹ کس طرح لیں گے؟ امریکہ سے لیں گے یا یو ایس سے یو کے سے لیں گے یا فرانس سے لیں گے. یعنی یہ جو آپ کی سو کال آپ کے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرس ہیں, انہی کا ہی بیسکلی آپ کہہ لیں کہ پلان وہ ایکسپلوٹیٹیو جو نیچر ہے. اور آپ دیکھ لیں ان ممالک کمپرومائز ہیں, ان میں ان کی ایمبیسیز کتنی بڑی ہوتی ہیں. یہ اٹس این اوپن سائن, آپ کو اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سمجھنا ہے تو یہ دیکھ لیں. بالکل آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ ایمبیسی والا اسٹاف کر کیا رہے ہیں یہاں پہ, کہ اتنے سٹیزنس تو یہاں پہ نہیں ہیں جو ان کو کاؤنسلر سروس چاہیے ہوگی. نہیں, یہ ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ پیناما کے اندر جو ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کاپر مائن کا, اسی طرح سے یہ ملک جو ہے ابھی تک ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. اور یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. اسی لیے ساری یونٹی ہے ان گورنمنٹس کے اندر, کیونکہ وہ سروائیو ہی اس سے کرتے ہیں. یہ ویپنز بیچ کے دونوں سائڈوں کو لڑوا کے اسی طرح سے پیسے بناتے ہیں. اور that's all it is to it. تھوڑا سا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ مسلم دنیا کا تھوڑا سا احوال بتا دیں. جو ممالک اس کے اندر تھوڑا سا ان ہوئے ہیں اس کے اندر, ترکیہ کے جو ہے وہ معاہدہ لوزان والے 100 سال بھی ختم ہو گئے. پھر ان کی 100 سالہ ایک وہ بھی تھی کہ 100 سال ہو گئے اس ترکیہ کو, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, پھر اس کے بعد حالات مشکل ہو گئے. پھر جو یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ترکیہ وجود میں آیا اور اس کے 100 سال بھی مکمل ہو گئے. وہ والی چیزیں اب وہ اس طرح سے پابندیاں انٹرنیشنلی جو معاہدہ لوزان کے اندر رہ کر وہ قید تھے, وہ چیزیں نہیں ہوئی. پھر ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ بوسفورس میں 100 وارشپس جو ہے وہ ایک ساتھ مارچ کر رہی ہیں, اور ترکیہ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے. دوسری طرف ایران نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ جنگی مشقیں وہ بھی کر رہا ہے. قطر نے ہارڈ اسٹانس لیا جس کے ہم نے پہلے بھی بات کی. دیگر ممالک اردن ہے, لبنان ہے, یہ بھی تھوڑے سے ایگریشن اب دکھا رہے ہیں. سعودیہ کا تھوڑا سا اب موٹیو بھی اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مکمل طور پہ صرف جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا, اب وہ تھوڑا سا کھل کر چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اب سعودیہ بھی کود جائے گا اس میں اور ساری چیزیں, ایسا لگ نہیں رہا بظاہر, کیونکہ ان سب کی جو نیچر ان سب نے جو پہلے کیا ہوا ہے, اور اس سے یہ لگتا نہیں ہے بظاہر کہ کوئی بہت زیادہ ان ہونے والے ہیں لوگ. لیکن آپ کو مطلب ہاک آئے سے اگر آپ اس سب چیزوں کو دیکھیں, کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل کے دنوں میں؟ دیکھیں یہ بہت ہی جو آپ نے پوائنٹ کیا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. جو ایردوغان کا جو ڈیسیجن ہے کہ اپنی وارشپ کے ساتھ ایکسرسائز شروع کرے, اور آئی تھنک یہ یو ایس کو ہی ایک میسج
دیا جا رہا ہے. ایون اسرائیل نے اپنی ساری جو ہے ڈپلومیٹک ٹیم جو ہے وہ بیسکلی ترکی سے واپس بلا لی ہے. اور کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے دیکھیں ترکی واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل. یہ بہت پرانی بات ہے. بالکل ایسی لیکن کیونکہ اس وقت آپ کے وہ کمال اتاتürk تھے, وہ آئی مین پارٹ آف دا سیم. بالکل ٹھیک ہے, گیم پلان. تو ظاہر انہوں نے کیا, ان کے پھر اوپر نیچے ریلیشنس ہوتے رہے. لیکن ابھی جو ہے آئی مین ترکی کے اندر بہت پیشنیٹلی لوگ اس کی وجہ سے نکلے باہر, بڑے اور انہوں نے اردوغان کو بیسکلی ایون دو اردوغان دیکھیں وہ کیونکہ اتنی میجورٹی سے نہیں جیتا تھا, اس کو پتہ ہے کہ ترکی کے اندر جو دونوں لیفٹ اور رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں اس کی سپورٹ اتنی زیادہ نہیں رہی. تو وہ جب اتنے سارے لوگ پیشنٹلی باہر نکلے, انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا اس معاملے کے, بھائی جب تم نے ہمیں نکالا تھا ملٹری کو کے خلاف, ہم نکلے, اب یہاں پہ ہم اگر تمہاری آرمی نہیں چاہ رہی تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ سپورٹ مل گئی, ایک طرح سے سپورٹ. اس کو لگا کہ بھائی ٹھیک ہے عوام جو ہے نا میرے ساتھ اگر میں کھڑا ہوں گا اس چیز پہ تو میں کھڑا, تو اس نے اب بہتر ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کی طرف سے بھی اور تھوڑا بہت یمن کی طرف سے بھی اس طرح سے صورت, شام کی سرحدی پٹی سے بھی کچھ چیزیں. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں نا اتنے عرصے سے یہ سب کنٹریز اسرائیل کی وجہ سے بھگت رہی ہیں. لائک ہمیں سیریا پہ اسرائیل نے اتنے دفعہ بمبارڈمنٹ سفرنگ کر رہی ہے, رائٹ. لبنان کے ساتھ انہوں نے کیا, لیکن اس وقت سچویشن ڈفرینٹ تھی. ابھی جو ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح سے غزہ کو جو ہے نا بیسکلی ویکیٹ کریں, اور یا تو اس کا رقبہ کم کریں یا سب کو جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے نکال دیں. آئی مین دیٹس تب ان کو لگے گا کہ یہ جیت گئے. بالکل بالکل. تو اب دیکھنا یہ کہ کون سی ایسی چیز ٹریگر کرتی ہے کوئی کسی ایسے ایونٹ کو جس کی وجہ سے جو نا کچھ اور لوگ سامنے آئے اس میں, لائک آئی مین کوئی اور پارٹی سے. ابھی رشیا کی طرف سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جو ان کو بیسکلی لگ رہا ہے کہ رشیا سے ان کو زیادہ تھریٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے کی جس کی وجہ سے بظاہر لگے کہ یو ایس جو ہے اس کے ٹروپس آن دا گراؤنڈ ہے. حماس کا ڈیلیگیشن گیا رشیا میں. تو اب تو یہ چیز انٹرسٹنگ ہے کہ رشیا کب جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں سیریا کے اندر آلموسٹ بشار الاسد جانے والا تھا کہ جب رشیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کو ایک لائف لائن ملی بیسکلی. تو رشیا از گونا بی کاشیس. وہ بالکل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر زیادہ دور نہیں ہے. ایون تو اور پھر چائنا بھی جو ہے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آئی مین بیسکلی دے آر اگینسٹ دا ویسٹرن نیریٹو. یہاں سے ایران بھی چائنا کے ساتھ لنکڈ ہو رہی ہیں چیزیں, اور تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں آپ کے. اور اب دیکھنا یہ کہ کوئی ایسی چیز ایونٹ جو ہوگا کیٹاسٹرافک جس کی وجہ سے جو ہے نا ایسا لگے گا کہ کسی اور پارٹی کو انوالو ہونا پڑے, تو دیٹ ول بی اے گیم چینجنگ یہاں پر. اور اینٹیسپیشن آئی مین کوئی چاہ تو نہیں رہا ہوگا کہ اس طرح سے جائے, اسی لیے جو ہے نا یو ایس بیسکلی وہاں پر چاہتا کہ صرف اسرائیل سارا کام کریں, کوئی اور کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے کوئی چیز ٹریگر ہوگی, اب یہ نہیں پتہ کہ وہ فالس فلیگ کی وجہ سے ہوگی یا جان بوجھ کے کسی نے کروائیں گے, وی ڈونٹ نو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. لیکن ایسی صورتحال نکل سکتی ہے اگر یہ چاہیں گے کہ یہ فل بلون ہو, تو آئی مین دے مائٹ گو فار اٹ.